پیغام دیں اور جو بات کہیں اس نیت سے سنی جائے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت مفتی حذیفہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ بول رہا ہوں، دنیا کسی بوٹے کی کہانی نہیں لکھتی۔ میرے دوستوں، حضرت مفتی حذیفہ صاحب کا مجھے بتاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، آج کا یہ اصلاح معاشرہ کا اجلاس جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے زیر نگرانی انجام پا رہا ہے، آپ علماء کرام کے قیمتی بیانات سنیں گے۔ میں کچھ دیر آپ کے سامنے چند وہ بنیادی باتیں جو اس وقت پورے ملک میں زیر بحث ہیں اور ہر شخص اس کا صحیح جواب چاہ رہا ہے۔ حکومت اس کی نالائقی اپنی جگہ پر، میڈیا والے ان کی نالائقی اپنی جگہ پر، لیکن ان سوالات کا صحیح جواب تو ہونا چاہیے۔ خود ہم مسلمانوں میں بڑا طبقہ بڑی کشمکش کا شکار ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر سے وقت میں ان چند باتوں کی وضاحت کروں۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، خداوند قدوس نے ہم کو حکم دیا کہ جب تمہارے یہاں کسی لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہو تو یہ صرف دو انسانوں کا رشتہ نہیں ہے، دو خاندانوں کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے بننے اور بگڑنے سے دو خاندان متاثر ہوں۔ لڑکی سے کہا گیا شوہر کے گھر والے تمہارے گھر والے ہیں، لڑکے سے کہا گیا بیوی کے گھر والے تمہارے گھر والے ہیں۔ نکاح ہو جانے کے بعد داماد کے لیے ساس ماں جیسی اور بہو کے لیے سسر باپ جیسی، صرف رسمی نہیں بلکہ شرعاً محرم ہو جاتا ہے۔ جو رشتہ محرم ہونے کی حیثیت سے باپ بیٹی کا ہوتا ہے، بیٹی باپ کے لیے محرم ہوتی ہے، ایسے ہی بہو سسر کے لیے محرم ہے۔ جو رشتہ بیٹے اور ماں میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں، داماد اور ساس آپس میں محرم ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ تم جس طرح اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہو ایسے ہی ایک دوسرے کے ماں باپ کا احترام کرو۔ اور شوہر بیوی سے کہا گیا ایک دوسرے کو برداشت کرو، کمی کوتاہی برداشت کرو۔ شوہر کی مزاج میں کچھ تیزی ہے، عورت برداشت کرتی ہے، اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ بیوی کی جانب سے کوئی زیادتی ہے، شوہر برداشت کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ قرآن مقدس نے کہا عاشروہن بالمعروف، مردوں سے کہا عورتوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، بھلائی کا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور مردوں سے کہا ہو سکتا ہے تم کو کوئی بات ناپسند لگتی ہو، تم اس کو برداشت کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تم کو دنیا کے اندر اس برداشت کی وجہ سے ایسی اولاد سے نوازے گا جو دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہوگا۔ خدا نہ خواستہ آپس میں مزاج میں میل نہیں بیٹھ رہا۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، ناگواری کا اظہار کرو۔ سمجھانے بجانے سے بات بن جاتی ہے کہ چوراہے پر کسی کی عزت نیلام مت کرو، لیکن بات نہیں بنی
تو خاندان کے سرپرستوں کو ذمہ داروں کو کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں ایسا لگے ان دونوں میں انبن ہو رہی ہے، ایک بڑا لڑکی کی طرف کا، ایک بڑا لڑکے کی طرف کا، یعنی یہ اپنے چھوٹوں کو سمجھا کر ڈانٹ سکے، یہ اپنے چھوٹوں کو سمجھا اور ڈانٹ سکے۔ یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ لوگ معاملے کو بنانا چاہیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد بھی مسئلہ نہیں بن سکا، اتنی کوششیں کی گئی لیکن مزاج میل نہیں کھاتا، شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کے الگ ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ پہلے محلے میں الگ نہیں کرنا ہے، پہلے شوہر سے کہا گیا بیوی کو نبھاؤ، بیوی سے کہا گیا شوہر کو نبھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیارکم خیارکم لنسائی وانا خیارکم لنسائی، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جن کا سلوک ان کی عورتوں سے اچھا ہو، اور فرمایا میرا سلوک میری عورتوں سے اچھا ہے۔ خدا نہ خواستہ نباہ کا راستہ نہ بچا تو میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان تمام قوموں سے کہہ رہا ہوں، آپ بتلائیں باندھے بڑھیا بازار لگے گی، ان کو مار کے آپ رکھیں گے؟ شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، تو ان کے الگ ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ اسلام نے کہا جہاں ایسے حالات ہو وہاں خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائے۔ الگ ہونے کے بعد اس کے لیے بھی الگ آپشن موجود ہے، اس کے لیے بھی الگ آپشن موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں الگ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں گے؟ ساتھ میں رہنا نہیں ہے، الگ ہو سکتے نہیں ہیں، یہ اس سے جان چھڑائے گا، وہ اس سے جان چھڑائے گی، مرڈر ہوگا، دلہنیں جلائی جائیں گی، شوہروں کو زہر دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا کوئی آپشن نہیں۔ ہم نے کہا آپشن ہے، شوہر طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق دے سکتی ہے، اگر عورت طلاق چاہ رہی ہے معقول وجہ ہے، شوہر طلاق دینے کو تیار نہیں، دارالقضاء میں جا کر اپنا مقدمہ درج کراوے، وہ انکوائری کریں گے، علماء کی وہ بینچ، وہ پنچ وہ فیصلہ کریں گے، وہ کسی شوہر کو ظلم زیادتی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں طلاق نہیں ہو سکتا ہے، کورٹ میں جاؤ۔ مہاراشٹر ہائی کورٹ میں 1,00,000 سے زائد مقدمہ پینڈنگ میں ہے، ان کے نمٹارے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سرکار عدالتیں درخواست کر رہی ہے کارپوریٹروں سے، پردھانوں سے، سماج کے ذمہ داروں سے کہ اپنے مسائل آپس میں حل کرو۔ مسئلہ کورٹ مت لاؤ، کورٹ پر پہلے سے بہت بوجھ ہے۔ آپ نے کہا نہیں کورٹ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اب 10 سال مقدمہ چلا، پوری جوانی لڑکی کی ضائع ہو گئی، یہ رہیں گے کہاں؟ ابھی تو الگ ہوئے نہیں، 10 سال رہیں گے کہاں اسی گھر میں جن کا آپس میں مقدمہ چل رہا ہوگا؟ آمنے سامنے جھوٹ بول رہے ہوں گے، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں گے، جھوٹے گواہ پیش کر رہے ہوں گے۔ 10 سال کے بعد کورٹ ان کو الگ ہونے کی اجازت سے کیا گارنٹی؟ کورٹ کہتا ہے آپ ساتھ میں رہیے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، پہلے نبھانے کے سارے طریقے اپنا لو، نبھانے کی فضیلت بتلائی ہمارے بڑے اصلاح معاشرہ کے نام پر، جو آپ اجلاس دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ کا، تقریباً 40 دن سے پورے مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں جمعیت العلماء اسی موضوع پر اجلاس کرا رہی ہے۔ گھروں کے جھگڑے ختم کرو، آپسی معاملات بیٹھ کے حل کرو۔ بیٹھ کے حل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں مطمئن ہوتے ہیں، کورٹ کے فیصلے سے نہ یہ مطمئن نہ وہ مطمئن۔ اور کورٹ کا فیصلہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، سماج کے لوگ بیٹھ گئے، دونوں کی باتیں سنی، اندازہ لگا لیا کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، اللہ رسول کا حوالہ دے کر فیصلہ کیا، جس کی جیت وہ بھی جیتا، جس کی ہار وہ بھی جیتا۔ کیوں؟ خدا کے سامنے سر جھکایا ہے، قرآن کے سامنے سر جھکایا ہے، وہ ثواب سمجھ کر اس فیصلے کو مانے گا۔ طلاق
اچھی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے، لیکن کبھی مجبوری میں طلاق کو اپنانا پڑتا ہے۔ یہ ایمرجنسی ونڈو ہے، ٹرین میں آپ بیٹھتے ہیں عام دروازہ ہوتا ہے، لیکن ہر بوگی میں ایک ونڈو ایمرجنسی ہوتی ہے۔ کیوں؟ بوگی پلٹی تب، لڑنے کے بعد دروازہ جام ہوا تب ایمرجنسی ونڈو بس کے اندر بھی ہوتی ہے، ٹرین کے اندر بھی ہوتی ہے، پلین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ ضرورت پڑی تب۔ آپ گھر میں چور سے بچنے کے لیے گریل باہر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے چور نہیں آنا چاہیے، تمام کھڑکیوں میں آپ نے گریل لگا دیا اور اپنے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ عقل مند آدمی چھوٹی کھڑکی میں تالا مار کے رکھتا ہے، آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑا اور چادر میں لگی آگ جال کر تک ہوا، فائر بریگیڈ کے ہمارے باہر کھڑے ہیں کودو جھولے پر، تو نکلوں وہاں سے، تمام دروازے میں نکل کر رکھے، ایک کھڑکی بھی نہیں چھوڑی آپ نے، ایک ونڈو بھی نہیں چھوڑی آپ نے۔ ایمرجنسی کے لیے ایک ونڈو تو چھوڑو۔ ایک تو فرق یہ ہے ہمارے یہاں اگر طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، آپشن موجود ہے، بیوی کا انتقال ہو شوہر نکاح کر سکتا ہے، شوہر کا انتقال ہو بیوی نکاح کر سکتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم؟ جو ہم کو سکھانے چلے ان کے یہاں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عورت پوری زندگی شادی نہیں کر سکتی، سماج میں عزت کے ساتھ جی نہیں سکتی، وہ کسی سہاگن کا منہ دیکھ نہیں سکتی، کسی بچے کو گود میں لے سکتی نہیں ہے، اس کو راہ کہتے ہیں، ناگر کہتے ہیں، منحوس کہتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عزت پوری ہوئی، سماج کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے اس کا معقول رشتہ کا انتظام کر کے نکاح کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کنوارا اگر کسی بیوہ سے اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کا گھر بچ جائے، اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ عورتوں کو آپ انصاف دلائیں گے، ہم بیٹھ کر پوچھتے ہیں تمہارے یہاں بیٹی کو باپ سے پراپرٹی ہے، بیوہ کو شوہر سے پراپرٹی ہے، بوڑھی ماں کو اولاد سے پراپرٹی ہے، اسلام میں بچی کو باپ سے میراث چاہیے، بیوہ کو شوہر سے میراث چاہیے اور بوڑھی ماں کو اس کے لڑکے سے میراث چاہیے۔ بیٹی کو باپ سے میراث ہے، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دو بچیوں کے برابر ایک بچے کا حق ہے۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ اپنے شوہر کی پراپرٹی کے حصے دار ہے، اگر شوہر کو اولاد ہے 1/8 یعنی 12.5% اور اولاد نہیں ہے 1/4 یعنی 25%، اس کی بیوہ کو حق ملے گا شوہر کی پراپرٹی میں۔ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ۔ بوڑھے والدین کو اولاد سے پراپرٹی ملے گی، ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ عورت کو اسلام نے کہیں کمانا نہیں چھوڑا، جب تک باپ کے گھر میں باپ سرپرست، باپ کے لیے بھائی سرپرست، جب شوہر کو نکاح میں آئی شوہر اس کا سرپرست، عورت کا نام کہیں نہیں چھوڑی جائے گی۔ عورت کے دن میں کمانا نہیں ہے، باہر کا کام عورتوں کے نہیں ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، وہ گھر کے چار دیواری میں رہے گی، تمہارے بچوں کی خدمت تربیت کرے گی، تمہارے گھر کا پرسکون رکھے گی، اور مرد باہر نکل کر مجاہدہ کر کے محنت کر کے ثواب جو کماتا ہے، ہماری بہنیں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے آٹا بھونتے ہوئے، روٹی بیلتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، بچے کی خدمت کرتے ہوئے، شوہر گھر کو صاف صفائی کرتے ہوئے، ان کو بڑی ثواب ملے گا جو ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت، اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہے، جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اولاد سے کہا گیا تمہاری جنت، تمہاری جہنم تمہارے والدین ہیں، یہ ان کا مقام ہے، اور فرمایا گیا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اس سے اونچا مقام کچھ ہوگا عورت کا؟ اس کے باوجود تماشے کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، حکومت میں نالائقی اپنی جگہ پر، کورٹ کے فیصلے اپنی جگہ پر، ہم علماء مسلمانوں کو، عوام کو صحیح صورتحال سمجھائیں، مطمئن کریں، اس موضوع پر علماء کے بیانات سنیے،
مطمئن ہوئیے الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اسلامی تاریخ ہے، اسلامی سماج اور معاشرہ ہے، ہم کو کسی کی جانب للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مبارکباد دوں گا آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو، چونکہ آپ کا پروگرام ایک تاخیر میں شروع ہو رہا ہے، مجھے کسی مجبوری سے کہیں اور بھی جانا ہے، انشاءاللہ علماء کرام کے آپ ان کی بیانات سنیں گے، زندگی سلامت پھر آنا ہوگا۔ مجھے اگر اندازہ ہوگا کہ آپ کا پروگرام دیر شروع ہونے والا ہے، میں پہلے وہاں جاتا پھر یہاں آ جاتا، لیکن میں نے پوچھا کہ مجھے معلوم پڑا مغرب بعد پروگرام شروع ہو جائے گا، مغرب بعد آپ کے بیچ سے آ گیا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ حالات ہوتے ہیں، عوام آتے آتی ہے، بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا، میں نے اشارہ کیا اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، ایک پوائنٹ پر اسلام نے بچی کو کیا مقام دیا، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اسلام نے بیوہ کو کیا مقام دیا۔ ہمارے پیغمبر نے 25 سال کی مرد کی جوانی میں پہلا نکاح بیوہ سے کر کے دنیا کو پیغام دے دیا۔ ہمارے یہاں بیوہ مقبوض نہیں ہے، ہم بیوہ کو غائب نہیں کہیں گے، دائر نہیں کہیں گے، نازل نہیں کہیں گے۔ بیوہ ہمارے فرد کا حصہ ہے، ہمارے سماج کا حصہ ہے، ہمارے لیے بیوہ قابل احترام بھی ہے، قابل رحم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے محلے میں کوئی بیوہ رہتی ہے اور غربت کی بنیاد پر اگر وہ بغیر کھائے سوئی اور تم کھا کر سوئے تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ بعد نہیں دینا، پہلے بیوہ اور اس کے بچوں کو کھلانا ہوگا۔ جس دسترخوان پر یتیم بیٹھ کے کھانا کھائے گا اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ تم یتیم کے سر پہ ہاتھ کرو، جتنے سر پہ بال ہوں گے تم کو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ تمام حدیثیں موجود ہیں، پھر بھی ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے دین و ایمان پر مطمئن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔